دیوبندی مولانا سلمان ندوی کا بیان ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، جو کہ انہوں نے مولانا ارشد مدنی کے خلاف دیا ہے۔ وہ ارشد مدنی کا بیان جو کہ انہوں نے رام لیلا میدان کے اندر دیا تھا اللہ اور اوم کو لے کر، تو اس کے خلاف ہم نے پہلے ہی ایک بیان اپلوڈ کرا ہے۔ اس بیان کو سن کر ارشد مدنی کے جو انبھکت ہیں ان کو بہت زیادہ برا لگا اور انہوں نے گالی بکنا شروع کر دی، لیکن آئینہ دکھانا ان کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ انہی کی جماعت کے مولوی سلمان ندوی نے مدنی کے خلاف بیان دیا ہے، وہ بیان آپ سنیے اور آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ ضمن ذکر آ گیا جمعیت العلماء کے اجلاس کا جو ابھی ہوا اور اس پر ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا۔ میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ جب کسی مسئلے کو اختلافی بنا دیا جاتا ہے تو اس مسئلے میں حق کی پہچان لوگوں کے لیے مشکل ہونے لگتی ہے، لیکن بہرحال اب ذکر آ گیا تو میں اختصار کے ساتھ یہ بات کہہ دوں کہ جو کچھ بھی وہاں ہوا، جمعیت العلماء کا اجلاس کیا جا رہا تھا۔ جو سدبھاونا کے اجلاس کیے جاتے ہیں وہ الگ ہیں، ان کو الگ کرنا چاہیے، خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ جمعیت العلماء کی جو تاریخ ہے، علماء کا جو مقام ہے اور علم کی جو حیثیت ہے اور اللہ کے دین کی جو مرجعیت ہے، جب بات ہوگی جمعیت العلماء کے اجلاس میں تو پھر اس کی ہوگی۔ وہاں پھر وہ بانمتی کا کنبہ نہیں ہوگا، وہاں معجون مرکب نہیں ہوگا، وہاں خلط مبحث نہیں ہوگا، وہاں ادھر ادھر کے لوگوں کو لا کے اکٹھا نہیں کیا جائے گا۔ وہ جلسہ الگ کیجئے، ٹھیک ہے، الگ جلسے ہو رہے ہیں، سدبھاونا کے نام سے جلسے ہو رہے ہیں، وہاں ان کا طرز الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے، ان کی بات الگ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں حق بھی ہے اور باطل بھی ہے اور سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے اور شرک بھی ہے اور توحید بھی ہے اور منکر بھی ہے اور غیر منکر بھی ہے، سب ہے۔ وہاں اکٹھا کیا جاتا ہے، آپس کے بھائی چارے کی باتیں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، آپس کے بھائی چارے کی باتیں کیجئے لیکن حق کو نقصان نہ پہنچائیے۔ اور اس لیے جو جلسہ جمعیت کا تھا اس کی ایک تاریخ ہے، اس کی وہ تاریخ بانمتی کا کنبہ نہیں ہے، اس کی جو تاریخ ہے وہ اسلامی تاریخ ہے۔ اس کی اسلامیت کو برقرار رہنے دیجئے، اس کی حقانیت کو واضح کیجئے، اس کے پیچھے جو بنیادیں ہیں ان کو کھول کر بیان کیجئے، اور امت کو کرنا کیا ہے، آئندہ کیا کرنا ہے۔ اپنے قصے مت سنائیے بلکہ آئندہ کیا کرنا ہے اس کا لائحہ عمل بتائیے۔ یہ اس لیے ہونا تھا، لیکن افسوس ہے کہ یہ فیصلوں میں کمیاں ہیں اور حکمت کی کمی ہے کہ ایک ایسے جلسے کو سدبھاونا کے جلسے کے ساتھ جوڑ کر ایک بھیڑ جمع کر دی گئی، ان کی جو مشرک ہیں، جن کے پاس توحید کا جو تصور ہے وہ بھی شرک کے ساتھ ہے، گندگیوں کے ساتھ ہے، ناپاکیوں کے ساتھ، جن کو سمجھانا ہے، توحید کا سبق پڑھانا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے حوالے اس طرح پیش کرنے ہیں مضبوط طریقے پر کہ کوئی جواب نہ رہ سکے، انہی کی کتابوں سے ان کا منہ بند کر دینا ہے، تو اس کا الگ موضوع ہے، اس کی الگ جگہ ہے۔ یہاں پر آپ نے ان کو موقع دے دیا اور وہ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، ہر شخص اپنی زبان سے جو چاہ رہا ہے کہہ رہا ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اپنے اسٹیج پر آپ نے توحید کے ساتھ شرک کو جمع کیا، ایمان کے ساتھ کفر کو جمع کیا، حق کے ساتھ باطل کو جمع کیا۔ یہ پہلی غلطی تھی، اسی کا یہ نتیجہ نکلا۔ اور جہاں تک مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا تعلق ہے، انہوں نے جو بات کہی وہ اچھے جذبے سے کہی اور توحید کو ثابت کرنے کے لیے کہی، اور اس بنیاد کو پیش کرنے کے لیے کہ حق کی پہچان ہونی چاہیے، اور اگر مذاہب کسی نہ کسی حیثیت سے حق سے جڑے ہوئے ہیں تو وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کو آپ ایشور کہو، لاڈ کہو، گاڈ کہو، مختلف ناموں سے یاد کر سکتے ہو، لیکن وہ کہ جو ایک ہے، جو خالق آسمان کا بھی اور زمین کا بھی، انسان کا بھی اور جن کا بھی اور تمام مخلوقات کا بھی، وہ اللہ ہے، وہ کریٹر ہے۔ اس کی وہ صفات جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں کسی کتاب میں بھی اس طرح نہیں بیان کی گئی، اور بیان بھی کی گئی تو ان کے ساتھ بہت کچھ باطل گڑبڑ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے مولانا کی خواہش یہ تھی کہ وہ توحید کو پیش کریں اور ان کے بھی حوالے سے سمجھائیں، اور یہ بتائیں کہ جو اوم جس کو وہ کہتے ہیں اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں، اور وہ جس کو منو کہتے ہیں اسی کو ہم آدم کہتے ہیں۔ یہاں غلطی ہوئی ہے، کیونکہ در حقیقت اوم کا جو تصور ہے ہندوؤں کے ہاں وہ نہیں جو اللہ کا ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں مشترک ہیں، لیکن مثلا یہ بات کہ مولانا کی زبان سے بات نکل گئی کہ اوم ہوا کی طرح ہے، تو اللہ بھی ایسے ہی
نعوذ باللہ اللہ خالق ہے ہوا کا، خالق ہے آسمان و زمین کا، آسمان و زمین کے ظرف میں اللہ نہیں ہوتا ہے، اللہ بلند و بالا ہے، وہ علی و عظیم ہے، اور یہ ساری کائنات اس کی ذات سے باہر ہے، وہ خالق ہے، اور یہ کائنات مخلوق ہے۔ خالق و مخلوق گڈمٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ جو تصور ہے نعوذ باللہ اس کو ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ذات ہر جگہ موجود ہے، تو نعوذ باللہ وہ حمام میں بھی ہے، گندی جگہوں پر بھی ہے، اور فلم کے ایکٹروں کے ساتھ بھی ہے، اور جہاں بھی برے اور نجاست کے کام ہو رہے ہیں وہاں اس کی ذات موجود ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ علی جو عظیم ہے، بلند و بالا ہے، اور وہ کائنات سے مماس نہیں ہے، کائنات اس سے مس نہیں ہوتی ہے، کائنات مخلوق ہے، اس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے اس کی ذات کے لیے جو اللہ نے صفات استعمال کی ہیں کہ وہ علی ہے، وہ عظیم ہے، وہ صاحب علو ہے، اس کا مقام بلند ہے۔ ہاں، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، ہر جگہ وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اپنے علم کے ذریعے تمہارے ساتھ ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو اپنے کو اہل حدیث اور سلفی کہتے ہیں اور عقیدوں کے جھگڑے کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس موضوع پر بات نہیں کی، وہ بھی بس سن کر ٹال گئے۔ وہ بھی اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی اس وقت کے مشرکوں سے دوستیاں رچائیں اور ان کے شرک کی بات کو بھی قبول کر لیں اور کسی کی اباہیت کی بات کو بھی قبول کر لیں۔ یہ سب غلط موقف ہے، ان پر اللہ کی طرف سے گرفت ہوگی۔ اس لیے بہرحال اوم کی جو تصویر ہے ان کی کتابوں میں وہ اللہ کی ذات اور صفات سے متفق نہیں ہے پورے طور پر، بعض باتوں میں اشتراک ہے، تو ہم ان بعض باتوں کے اشتراک کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ جو اوم ہے وہ اللہ ہے، ہرگز نہیں، جو اللہ ہے وہ اللہ ہے۔ اور گاڈ کا بھی جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اسی طرح لارڈ کا جو تصور پیش کیا گیا، یہودیوں کے ہاں جو اللہ کا تصور ہے اس میں بہت سی غلط باتیں ہیں، عیسائیوں کے ہاں جو اللہ کا تصور ہے وہ تثلیث کے ساتھ ہے، اور ہندوؤں کے ہاں جو اللہ کا تصور ہے اس میں بہرحال شرکیات کی نجاستیں شامل ہیں، اس میں بہت سے اوصاف اگر آ گئے ہیں جو مشترک ہے اللہ کی صفات کے ساتھ، تو ان کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ دیں گے کہ جو اللہ ہے بالکل وہی اوم ہے، ہرگز نہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور جو تعارف اوم کا کیا گیا ہے اس میں ان کی تحریفات ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ جاننا چاہتے ہیں اسی اللہ کو، پہنچنا چاہتے ہیں اسی تک، بیان کرنا چاہتے ہیں اسی کو، لیکن ان کے پاس زبان نہیں ہے، ان کے پاس فہم نہیں ہے، انہوں نے تحریفات کی ہیں، انہوں نے خلط مبحث کیا ہے، تلبیسات کی ہیں، اس لیے صحیح بات باقی نہیں رہ گئی۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ جو اوم ہے وہ اللہ ہے، اور پھر نعوذ باللہ یہ کہ جیسے اوم ہوا ہے مثلا اور ہر جگہ ہے، بالکل یہ غلط ہے، ہر جگہ اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، وہ ہر چیز کو محیط ہے اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو اس لیے بات کسی ایسے مجمع میں اگر کہنی بھی ہے تو ان کے حوالے سے ان کے خلاف جو چیز حجت بن سکے وہ کہہ دینی چاہیے، لیکن اشتراک نہیں ہے اور بہت سے فروق ہیں، اور اللہ نے جو تعارف قرآن پاک میں اپنا کرایا ہے، ہم جب پیش کریں گے قرآن کی زبان میں بات کریں گے، پیغمبروں کی زبان میں بات کریں گے، ہم اس زبان کو جب بھی بدلیں گے اور ان کی رعایت کریں گے تو پھر خطرہ یہ ہے کہ ہم گڑھے میں گر جائیں گے۔ اسی طرح منو کا جو لفظ ہے، منو آدم نہیں ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہندوؤں کے یہاں منو شاستر ہے، اور منو شاستر میں ایسے ظلم کی باتیں ہیں، ایسی ذاتیاں ہیں، دلتوں کے خلاف اتنے سخت قوانین ہیں، جابرانہ، وحشیانہ، عورتوں کے خلاف اتنے سخت قانون ہیں، اور اسی طرح آبادی کے بہت سے طبقات کے خلاف قانون ہیں، اور انسانوں کو طبقوں میں بانٹا گیا ہے۔ یہ سب منو شاستر میں ہے، تو اب وہ منو کون تھا کون نہیں تھا وہ اللہ جانے، بہرحال وہ آدم نہیں تھے، اس لیے ہم منو کو آدم قرار دیں گے تو اس کا مطلب کہ منو کی جو شاستر ہے وہ آدم کی ہے، گویا آدم تو اللہ کے نبی تھے، ان کا تو جو بھی قانون تھا، جو بھی اللہ نے ان کو بتایا وہ وہی تھا جو قرآن پاک میں ہے، اور جو منو شاستر میں ہے اس میں تو ایسے ظلم کی کہانیاں ہیں کہ وہ ناقابل برداشت ہیں، اور اسی لیے امبیڈکر نے جو ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے بانی ہیں گویا کے، اور چیئرمین تھے اس کمیٹی کے جس نے قانون وضع کیا، انہوں نے منو شاستر کو جلایا تھا، اور آج بھی
دلت منو شاستر کے خلاف اپنے دلوں کے اندر غیظ و غضب کی آگ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف سخت ترین قوانین اس میں موجود ہیں۔ اس لیے ہم کیوں منو کو آدم کہیں، جب وہ منو شاستر والا جو منو ہے اس نے تو ظلم کی انتہائیں کر دی تھی، تو کیا ضرورت ہے صاحب زبردستی کے اشتراک پیدا کرنے کی؟ اس لیے پوری معذرت کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ مولانا ان مماثلتوں کا تذکرہ بالکل نہ فرمائیں۔ آپ کی زبان سے تو بس قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ سنا جائے اور احادیث کا ترجمہ سنا جائے، اور جو موضوع ہے ان کی کتابوں کا اور ان کے حوالوں کا وہ ذاکر نائک کے لیے چھوڑ دیں، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کو یاد ہے، ان کے ایک ایک اشلوک یاد ہیں، وہ ان کو پیش کر سکتے ہیں، یہ موضوع ان کے حوالے کر دیں، کیونکہ جو اس کا اسپیشلسٹ نہیں ہے وہ اس موضوع میں اگر بات کرے گا تو غلطیاں ہو جائیں گی۔ تو ایک تو یہ پہلو، لیکن جہاں تک تعلق ہے وہ انسان جینی مذہب کا جو نمائندہ تھا وہ بدتمیز تھا، اور اس کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ اس نے اسٹیج پر آ کر بات کہی، وہ مولانا کے خلاف بات نہیں تھی، وہ اللہ کے خلاف بات تھی، اس نے اللہ کے بارے میں بدتمیزی کی، وہ مجرم تھا، اور اس مجرم سے کہہ دیا جاتا کہ آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں، آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں، کیونکہ یہاں بات سدبھاونا کی جو ہوگی تو بنیادی طور پر اس طرح ہوگی کہ وہ اللہ اور ایشور ایک ہے، وہ ہمارا مالک اور خالق ہے، پہلے اس پر اتفاق کرنا ہوگا، پھر سدبھاونا کی بات ہوگی۔ اگر اللہ پر اتفاق نہیں ہے اور اگر پیغمبروں کی حیثیت اور عظمت کو نہیں مانا جا رہا ہے، ان کی شان میں کوئی گستاخی ہے یا قرآن کے بارے میں کوئی گستاخی ہے، تو سدبھاونا کا کوئی سوال نہیں، کوئی سوال نہیں کسی اتحاد کا۔ ہم جب کھلے طور پر کہہ دیتے ہیں، شیعوں سے کہہ دیتے ہیں کہ اگر ابو بکر و عمر و عثمان کے خلاف بات کی جائے گی، طعن و تشنیع کیا جائے گا، حضرت عائشہ پر الزام لگایا جائے گا، کوئی تعلق پھر ہمارا آپ سے نہیں، کوئی تقارب نہیں ہو سکتا ہے، اسی وقت ہوگا جب کہ ہماری جو عظیم شخصیات ہیں ان کو تسلیم کیا جائے۔ تو جب ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں تو وہاں جا کر ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ جو شرک سے گڈمڈ ہو رہی ہے، اور جس میں منو کی صحیح تصویر سامنے نہیں آ رہی، پھر اس کو یہ موقع دے رہے ہیں، پھر ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ معذرت آمیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے معافی مانگ رہے ہیں، بدتمیز سے معافی۔ اللہ کی شان میں جو گستاخی کرے گا اور بدتمیزی کرے گا وہ کہتا ہے اللہ واللہ فالتو باتیں، وہ مجرم خبیث یہ کہہ رہا ہے، ہمارے اسٹیج پر اس کے اندر یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ یہ کہہ دے کہ اللہ واللہ فالتو باتیں ہیں، ہمیں ہمارے ماں باپ نے پیدا کیا۔ ایسے مجرم سے کہو کہ جا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ مر یا جی۔ جو موقف اختیار کیا گیا بہت ہی کمزور ہے، اور امت کی نمائندہ جماعت کے لیے کسی طرح یہ شایع نشان نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس پر اعتراض ہے، اختلاف ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے مولانا محمود صاحب سے بھی کہ یہ گڈمڈ نہ کیا کریں، جمعیت کا جلسہ الگ کریں، اس کی تاریخ الگ ہے اور اس کے ارادے الگ تھے، ملک کی آزادی تھی، اور ملک کی آزادی اس لیے تھی کہ جو حق ہے، اس ملت کا جو حق ہے وہ اس کو ملے۔ آپ نے ملک کی آزادی میں حصہ لے کر پھر ان مشرکوں اور کافروں کا ذمیمہ بننا گوارا کیا، اور آج پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ذمیمہ بن کے رہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ اس امت کی جداگانہ شان ہے، اس امت کو خیر امت کہا گیا، یہ امت ہے جو رہبر اور ہادی ہے، یہ امت ہے جو سب کی رہنمائی کرتی اور کرے گی انشاءاللہ۔ اس لیے بغیر کسی دباؤ کے، بغیر اس کے سر جھکایا جائے اور معذرت مانگی جائے، ہم کو اپنی بات کہنا ہے۔ اب اپنے مجمع سے کہنا ہے تو اپنے مجمع سے کہیے، ان کے مجمع میں جانا ہے تو ان کے مجمع کے حوالوں کو پیش کر کے کہیے، اور آپ کے اندر پھر وہ علم ہو، وہ قدرت ہو، ورنہ اس طرح کے جو پان متی کے کنبے ہیں ان کو مت جوڑیے، اور بھانت بھانت کی نہ بولیاں بلوائیے اور نہ بھانت بھانت کے لوگوں کو لائیے۔ یہ طرز غلط ہے، موقف غلط ہے، اس سے پوری امت کو نقصان پہنچ رہا ہے اور ملت کو ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ تو اب میں ان انبھکتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، بات چاہے کوئی بھی کہے، اگر وہ بات غلط کہہ رہا ہے تو اس کو غلط تسلیم کرنا سیکھو، اور صحیح کہہ رہا ہے تو اس کو صحیح تسلیم کرو۔ انبھکتی مت دکھاؤ کہ وہ ہمارا آدمی ہے یا ہمارا مولوی ہے تو اس کی ہر بات صحیح ہوگی، اس لیے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا سیکھو۔